برابری کی بنیاد پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ مسائل کشمیر کے اور دوسرے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ خطے میں ہم ہمسایہ ہیں، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے امن سے رہنا ہے یا جھگڑالو ہمسایوں کی طرح رہنا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ایک بنیادی ستون ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کشمیریوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا، کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا۔ امن کی گیم، شہباز نے گیند مودی کے کورٹ میں ڈال دی۔ لندن میں اوورسیز کنونشن سے خطاب میں کہا، کشمیر کے بغیر بھارت سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا امن سے رہنا ہے یا جھگڑالو ہمسایہ بن کر۔ بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ مزید بولے، پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا زندگی بھر یاد رکھے گا۔ پاکستان غزہ میں امن چاہتا ہے، مسلم دنیا کو اپنا لوہا منوانا چاہیے۔ غزہ میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے، ترسیلات زر کے بغیر معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تارکین وطن نے $38.5 ارب بھجوائے۔ اوورسیز پاکستانی دیار غیر میں وطن کے ہیروز ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسلامی ممالک کے سربراہوں کے ہمراہ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف 22 سے 26 ستمبر جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اپنے خطاب میں مقبوضہ کشمیر کے استحصال پر بات کریں گے۔ عالمی برادری کی توجہ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کی جانب دلائیں گے۔ وزیر اعظم کی امریکہ کی روانگی میں شیڈول کی تبدیلی، شہباز شریف اب آج کے بجائے کل لندن سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ اہل غزہ کے شہیدوں کا خون رنگ لے آیا، فلسطین کے مظلوموں کی آواز سنی گئی۔ برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے فلسطین کو تسلیم کر لیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنے پیغام میں کہا کہ اسرائیلی اقدامات سے دو ریاستی امن کا منصوبہ خطرے کا شکار ہے۔ برطانیہ نے دو ریاستی حل کے امکان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ اسرائیلی حکومت فلسطینی ریاست کے قیام میں رکاوٹ ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز بولے، فلسطینی عوام کی جائز اور درینہ ریاستی خواہشات کو تسلیم کرتے ہیں۔ دو ریاستی حل ہی پائیدار امن اور سلامتی کا واحد راستہ ہے۔ صفاق اسرائیل کی غزہ میں خون ریز کارروائیاں تیز، صہیونی فوج کا غزہ سٹی پر 3 اطراف سے حملہ، مزید 51 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہر کے شمال مغربی حصے میں شدید گولہ باری، ریموٹ کنٹرول بم حملے، رہائشی عمارتیں تباہ۔ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ کے مغربی حصے میں اسکول کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 2 پناہ گزین بچے جاں بحق۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 65,208 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کے مطابق اسرائیلی حملوں سے قیدیوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اسرائیل سے حملے کا خطرہ، مصر نے صحرائے سینائی میں فوج تعینات کر دی۔ ڈی آئی جی کراچی میں فورسز کا آپریشن، 7 خارجی ٹھکانے لگا دیے۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کامیابی سے آپریشن۔ ISPR کے مطابق بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کامیابی سے آپریشن کیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 افغان خوارج اور 2 خودکش بمبار بھی شامل۔ ISPR کا کہنا ہے، امید ہے افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری چین کا دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ کاشگر کے پارٹی سیکرٹری اور نائب گورنر سنگیانگ یوانگ نے صدر کو رخصت کیا۔ صدر نے میزبانی پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ کہتے ہیں، صدر شی جن پنگ کے وژن کے تحت چین میں ہونے والی ترقی متاثر کن ہے۔ خواہش ہے ایک دن پاکستان اور چین کے عوام سیاحت اور تجارت کے لیے سڑک سے سفر کر سکیں گے۔ آپ نے آپ سے کئی گنا بڑے دشمن کو زیر کیا، جو کہ کلیم کرتا تھا کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر ہے، وہ اس خطے کا وہ چیمپئن ہے۔ That myth is buried on 10th of May. الحمدللہ پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اوورسیز کنونشن سے خطاب، کہا بھارت خود خطے کا چیمپئن سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ہم نے خود سے کئی گنا بڑے دشمن کو زیر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، پہلی بار باہمی اتحاد کے ساتھ ملک کو آگے لے جایا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، پاک سعودی عرب معاہدہ خوش آئند ہے، بھارت کو عبرتناک شکست کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اوورسیز پاکستانی خود پر فخر محسوس کرتے ہیں۔
بانی پی ٹی آئی نے تحائف توشہ خانہ میں جمع کروانے سے روکا. توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کے سابق ملٹری سیکرٹری کا بیان سامنے آ گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد عدالت کے روبرو بیان ریکارڈ کروا چکے. کہا کہ بانی اور بشرا بی بی نے سعودی ولیعہد کے تحائف توشہ خانے میں جمع نہ کروانے کی ہدایت کی. جیولری سیٹ، اود کی بوتلیں، زیتون کا تیل، کھجور اور ایک کتاب بھی شامل تھی. تمام تحائف کی سرکاری پروٹوکول کے مطابق تصاویر بنائی گئیں. نیب اور ایف آئی اے کے سامنے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں. بلغاری جیولری سیٹ کی اصل مالیت 7.5 کروڑ تھی. بانی پی ٹی آئی نے پرائیویٹ اپریزر سے سیٹ کی قیمت 59 لاکھ روپے لگوائی. صرف 29 لاکھ روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے. پاک سعودیہ دفاعی معاہدے پر بھارت میں صف ماتم بچھ گئی. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا راولہ کوٹ میں مار کے حق جلسے سے خطاب. کہا مسلح افواج نے بھارت کو آپریشن سندور کی ناکامی سے دوچار کیا. بھارت نے دوبارہ جارحیت کا سوچا تو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا. متحد ہو کر دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے. سیلاب سے موٹر وے M5 مزید مقامات سے متاثر ہونے کا خدشہ. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M5 اب تک 13 پوائنٹس متاثر ہو چکی ہے. مزید 5 مقامات پر متاثر ہونے کا خدشہ. جلال پور پیروالا کے مقام پر 6 لین دریائے ستلج کے سیلابی ریلے میں بہہ گئیں. شگاف کے باعث ملتان انٹرچینج نویں روز بھی بند. شگاف کو پتھر ڈال کر بڑھنے سے روکنے کی کوششیں. متاثرہ سوئی گیس پائپ لائن کی مرمت کا کام جاری. موٹر وے پولیس کے مطابق ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے. ملتان سے سکھر متبادل راستے سے سفر کر سکتے ہیں. شاہ شمس انٹرچینج سے قومی شاہراہ کی طرف ٹریفک جا سکتی ہے. اوٹ شریف سے انٹرچینج سے دوبارہ موٹر وے M5 پر سفر کر سکتے ہیں. دریائے زند تاحال بے قابو. کنیارو کے کچے کا علاقہ بکھری شہر میں سیلابی پانی داخل. 20 سے زائد دیہات زیریاب. پانی کی سطح بلند ہونے سے اہل علاقہ کی نقل مکانی. تل، کپاس، لیمو کی فصل متاثر. علاقے میں پرائمری اور مڈل سکول بھی لپیٹ میں آ گئے. خیرپور میں سیلابی پانی میں بہہ کر ایک بچی جاں بحق. 3 روز کے دوران سیلاب کے باعث 3 افراد موت کی آغوش میں جا چکے. سیہون میں 3 بڑی یونین کونسلز اور 2 دیہات پانی کی لپیٹ میں. نواب شاہ کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار. ریسکیو ٹیم کی مدد سے متاثرین کی منتقلی کا عمل جاری. نڈیرو میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ. پنجاب میں سیلاب متاثرین مشکلات سے دچار. جلال پور بھٹیاں میں دریائے چناب کے سیلابی ریلے سے ہزاروں افراد بے گھر. متاثرہ علاقوں میں لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے. منجن آباد میں بابا فرید پل کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال. 15 سے زائد دیہات کے ارد گرد سیلابی پانی موجود. زمینی راستے تاحال منقطع. سیلاب میں راشی افسران نے رشوت کا بازار گرم کر دیا. شورکوٹ میں سیلاب متاثرین کو خیمے دینے کے بدلے رشوت لینے کا انکشاف. ہسوالی نواپورہ میں پٹواری نے خیمے دینے کے لیے رقم وصول کی. متاثرین کا اسسٹنٹ کمشنر آفس کے باہر احتجاج. پٹواری کو معطل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز. سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے حکومت ان ایکشن. NDMA کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری. خانیوال کے سیلاب متاثرین کے لیے 1 ارب 1000 خیموں کی فراہمی. 2270 ٹن امدادی سامان میں کمبل، خیمے، مچھردانیاں شامل. NDMA کی جانب سے پنجاب کے سیلاب متاثرین کے لیے 36000 خیمے فراہم کیے جا چکے ہیں.